ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف باقاعدہ ایک جنگی اعلان کیا ہے، اور یہ جنگی اعلان بہرحال وہ جنگی اعلان نہیں ہے جس کے اندر آپ کوشش کرتے ہیں کہ انگریس کریں، آپ طاقت استعمال کریں۔ یہ اس سے بھی خطرناک ہتھیار ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو فی الحال سسپینڈ کر رہے ہیں، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سنتاس معاہدے کی، پاکستان کا پانی روکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی اقدامات کا اعلان کیا گیا ہے، اور جو بہانہ بنایا ہے وہ پہلگام کے اندر ہونے والا واقعہ، نہ اس کی تحقیق کی ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی حتمی معلومات فراہم کی گئی ہیں، نہ ان سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو تمام انٹرنیشنل میڈیا کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے، اگر وہاں پر ٹورسٹ موجود تھے تو سیکیورٹی والے کیا کر رہے تھے، جس جگہ پر گاڑیاں نہیں جا سکتیں وہاں پر یہ دہشت گرد کیسے آئے اور پھر کیسے غائب ہو گئے۔ جو آپ نے خاکے جاری کیے ہیں ان کے اندر سے کون سے ایسے نام ہیں جو پاکستان سے جڑتے ہیں اور پاکستان میں کہاں پہ جڑتے ہیں۔ لیکن ہندوستان نے ایک پرانا پلان بنایا ہوا تھا کہ پاکستان کا ہم نے پانی بند کرنا ہے، وہ آج انہوں نے معاملہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ اعلان جنگ متصور ہوتا ہے جب آپ ملکوں کے پانی بند کرتے ہیں۔ اس معاملے کے اوپر پاکستان کی حکومت کی طرف سے کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیکلیریشن آف وار ہے اور اس کے اوپر رد عمل آنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے نیول، ایئر اور ڈیفنس اٹیچیز کو نکالا ہے اپنے ملک سے، اور اپنے نیول، ڈیفنس اور ایئر اٹیچیز کو واپس بلایا ہے۔ جو سفارتکاروں کی تعداد ہے اس کے اندر بھی کمی کی ہے، جو ٹریڈ ہوتی تھی اٹاری کے ذریعے اس کو اس نے بند کر دیا ہے، جو ویزے ہیں پاکستانیوں کو جاری کیے گئے تھے وہ کینسل کر دیے ہیں۔ اس کا تو جواب ہوگا، لیکن سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو اینل کرنا یا اس کو سسپینڈ کرنا، اس کو عمل درآمد سے باہر لے جانا، اس کی امپلیکیشن بڑے ہیوج ہیں۔ ہمارے پاس موجود ہیں جوہر سلیم صاحب جو سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کا شکریہ۔ ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہیں، واٹر ایکسپرٹ ہیں، آپ دونوں کا شکریہ۔ ان دونوں کی براہ راست ایکسپرٹیز ہیں اس معاملے سے جس کو ہم ٹیک اپ کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اسی پروگرام میں ہمارے پاس رانا ثنا بھی موجود ہوں گے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کیا چیزیں ٹیک اپ ہو سکتی ہیں، کیا حکومت وقت متوقع ان کو تھا کہ ہندوستان کی طرف سے اس قسم کا اقدام آئے گا، یا کسی اور رد عمل کی توقع تھی، لیکن انہوں نے یہ ہاتھ کیا۔ سمیرہ خان، نمائندہ خصوصی سما ٹی وی، اس خبر کو لمحہ بلمحہ فالو کر رہی ہیں، ان کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے۔ سمیرہ، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ہم نے جتنے بھی تجزیے سنے اس کے اندر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا بطور آپشن ڈسکس ہو رہا تھا، لیکن یہ کوئی واضح آپشن نہیں تھا۔ اب ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی اس کے اندر یہ ٹاپ موسٹ ہتھیار انہوں نے استعمال کیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت جن حلقوں سے آپ نے بات کی، کیا رد عمل کیا ہے؟ جی بہت شکریہ طلعت صاحب۔ اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت ہم دلی میں ہمارا جو ہائی کمیشن ہے اس سے بھی رابطے میں ہے، کیونکہ براہ راست وہاں بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ آن پیپر بھارتی حکومت کی جانب سے ان کے پاس کیا چیزیں آتی ہیں۔ مگر اس وقت جو سب سے بڑا جو فورم کے جس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے وہ کل ہوگا۔ بھارتی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے جواب میں کل پاکستان کے وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا۔ جو تفصیلات میرے پاس ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کرتی چلوں۔ اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ شرکت کرے گی۔ اجلاس میں پہلگام فالس فلیگ کے بعد پیدا ہونے والی ملکی داخلی اور خارجی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ پہلگام حملے کے بعد کیے گئے بھارتی غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور کمیٹی اجلاس میں اجلت میں اٹھائے جانے والے بھارتی ناقابل عمل آبی اقدامات کا جواب دینے کا بھی جائزہ لے گی۔ تو یہ میرے پاس اس وقت تو وداؤٹ ایٹریبیوشن بہت مصدقہ اطلاعات ہیں آپ کے لیے، مگر کل کے دن میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پوزیشن کو شاید بھارت نے بہت اس کے اوپر کمزور سمجھ لیا ہے، مگر سنتاس کا جو آبی معاہدہ ہے اس کے اندر انٹرنیشنل گارنٹرز موجود ہیں، اور انٹرنیشنل گارنٹرز میں ورلڈ بینک موجود ہے۔ اچھا، اس میں میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ ہم جو لیگل آرگومنٹ کر رہے ہیں، جو لیگل آرگومنٹ میں سن رہا ہوں پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے، اور ہم ظاہر جوہر صاحب سے بھی بات کریں گے اس لیگل آرگومنٹ کے حوالے سے، یہ ہے تو بڑا عمدہ، لیکن اگر ہندوستان کو اس قانونی فریم ورک کا کچھ خیال ہوتا تو یہ اقدامات نہ اٹھاتا۔ ذرا واپس آ جائیے، آپ نے جو ابھی بیان پڑھا ہے، جو سورسز نے آپ کو بتایا ہے، ایک تو غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، اور دوسرا آپ نے کہا ناقابل عمل لایا عمل۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ
پاکستان کے اندر سوچ کیا ہے کہ انہوں نے اناؤنس تو کر دیا ہے لیکن شاید اس کے اوپر عمل درآمد وہ نہ کر پائیں, اور یہ غیر ذمہ دارانہ ہے, کوئی بہت سٹرونگ ورڈ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل جو ڈیبیٹ ہو اس کے اندر سخت الفاظ استعمال ہو, لیکن ابھی تک تو نپے تلے الفاظ ہیں. طلعت صاحب اس میں میرے پاس بہت ساری تفصیلات موجود ہیں مگر وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں شاید آپ کو 2 گھنٹے کا شو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے, یہ کوئی ٹریڈ کا معاہدہ نہیں ہے بائیلیٹرل, یہ کوئی سارک کے انڈر رجیم جاری کیے جانے والے ویزاز نہیں ہیں, یہ کوئی 2 ملکوں کی لڑائی نہیں ہے, یہ 2 ملکوں کی ایک بہت بڑی لڑائی کو 80s میں روکنے کے لیے 70s میں اس کے اوپر ورلڈ پاورز نے کام شروع کیا تھا. اور اگر بھارت سمجھتا ہے, آج میری بلکہ وہاں پہ بڑے مانے جانے والے جرنلسٹ سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی بات کی, بھارتی صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بہت جلدی میں اٹھایا گیا قدم ہے بھارت کا اور ان کی سرکار کا, مگر مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کامیابی ہوگی, انہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ واپس جانا پڑے گا. کہ جلدی میں اٹھایا گیا یا پہلے سے طے شدہ تھا. اب اس کے اوپر آتے ہیں, اسٹے ود اس سمیرا, ذرا جوہر صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا, کیونکہ ہم نے جب مودی کی تمام سیاست کو دیکھا تو وہ تو بہت عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ میں نے یہ انڈس کا واٹر جو ہے ہندوستان لے کے جانا ہے, آپ کا پانی روکنا ہے, فارمرز کو دینا ہے. 1999 سے ہم ان کی باتیں سن رہے ہیں. 2017 میں انہوں نے ایک ریویو کمیٹی بھی سندھ طاس معاہدے کے اوپر بنائی تھی. تو ان اے وے دس واز آن دا کارڈز فار اے لانگ ٹائم, کہ نہیں؟ جی آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ یہ پہلے بھی کنسیڈر ہوا, انڈیا نے تھریٹن بھی کیا تھا جب اری کا واقعہ ہوا ہے, پلوامہ کا ہوا ہے, اس وقت بھی کنسیڈریشنز میں شامل رہا تھا یہ, اور انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹس میں بھی آیا تھا کہ ہم اس پہ بھی غور کر رہے ہیں اس وقت, لیکن کیا نہیں تھا. یہ معاہدہ جو ہے دیکھیں اس نے سروائیو کیا ہے, کئی جنگیں سروائیو کی ہیں, پاکستان انڈیا کے درمیان یہ سارے واقعات جو ہوئے ان کو بھی سروائیو کیا ہے. اچھا اس میں جہاں تک مجھے علم ہے اس معاہدے کے اندر کوئی اس طرح کی جو ہے نا یونیلیٹرل سسپینشن کی کوئی کلوزز اس طرح نہیں ہے. آپ زیادہ روشنی اس پہ ڈال سکتے ہیں. آپ کو بذریعہ ورلڈ بینک جانا ہے جو فیسیلیٹیٹر بھی ہے اور گارنٹر بھی ہے, ضامن بھی ہے. بالکل, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپر رائپیرین ہے, تو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں کرنے پہ آ جائے تو بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل لا کو ہی نہیں مانتے تو پھر آپ ظاہر ہے بہت ساری جو معاہدے ہیں وہ سارے تو انٹرنیشنل لا کا حصہ ہیں. بے شک اس کا ورلڈ بینک بھی گارنٹر ہے, کچھ بھی ہے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم یہ ایمرجنسی کلوز ہے یا جو بھی اس کا کہانی بنا سکتے ہیں. اور یہ وہ سمپل یہ بھی کہہ سکتے ہیں ورلڈ بینک کو کہ بھائی اپنا رستہ لو, ہم آپ کی بات, کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے جو ٹرمپ ایرا ہے اس کے اندر تو آپ کسی بھی معاہدے کے اندر سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بڑا آربیٹری ہے. آئی سی جے کی جو رولنگز ہیں آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا ہوا, تو وہ چیزیں ہیں. لیکن اس وقت یہ جو چیزیں انڈیا کر رہا ہے, دیکھیں آئی وڈ ٹرم اٹ ایز اس کو میں ڈکلریشن آف وار اس طرح سے نہیں کہوں گا, لیکن میں اس کو کہوں گا گریو provocation, diplomatic terms میں a grave provocation, you know, کہ بہت ہی serious provocation جس کو کہتے ہیں نا, because دیکھیں اس سے millions of لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں theoretically speaking at least. اور جو ہے, اور پھر دیکھیں جب اتنی جنگیں جو ہوئیں اس میں نہیں ہوا, جب all out wars ہوئیں دونوں ملکوں کے درمیان اس میں بھی یہ سسپینشن نہیں ہوئی. تو ابھی آ کے کرنا, میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل ہی تھاٹ لیس ہے, بیکاز پہلے بھی کئی بار میں نے جس طرح کہا یہ کنسیڈر کر چکے ہیں, اور اس بار بھی انہوں نے بغیر سوچے, اور پھر یہ جو 5 ایکشنز انہوں نے کیے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ انڈیا میں آپ کیا دیکھ رہے تھے, ان کے میڈیا میں میڈیا لیکس ہو رہے تھے, یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ جی یہ نام ہے اور یہ جی بارڈر کراس کیا فلاں نے اور یہ جی فلاں تنظیم کے لوگ ہیں اور یہ سارے, تو یہ کہیں ایسے تو نہیں آ رہا تھا, ظاہر ہے یہ سارے میڈیا لیکس تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایٹماسفیئر بنایا جا رہا تھا خود سے یہ کام کرنے کے لیے. اچھا ہولڈ یور تھاٹس آن دس ڈاکٹر صاحب, ذرا آپ اس کے اوپر اگر رہنمائی فرمائیں کہ ابھی ہم تھیوریٹیکل ڈیبیٹ کر رہے ہیں, انہوں نے کسی مفروضے کی بنیاد پر یہ اناؤنسمنٹ کی ہوگی, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 ملین ایکڑ کا علاقہ جو ہے وہ زراعت کا پاکستان کا ڈیپینڈ کرتا ہے, اس پانی سے جو ہندوستان کے اندر سے آتا ہے, کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں سے آتا ہے, یا اس سے زیادہ 70% پنجاب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, 45% آپ کی اکانومی اس کے ساتھ ٹائٹ. تو کوئی دیکھ کے فیصلہ کیا ہوگا, قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ اسٹارٹ ود دیٹ پلیز. قابل عمل ہے یا نہیں ہے ان کے لیے, لیکن ہمارے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور اتنی بڑی اپرچونٹی آج تک پاکستان کو نہیں ملی اپنے پانی کے انٹرنیشنل رائل رائپیرین کے رائٹس کو ریسٹور کرنے کے لیے. ٹھیک, سب سے پہلا جو ہمارا اس کے اوپر ری ایکشن ہونا چاہیے, دیٹ شوڈ بی اے فزیکل ون. جتنی آپ کے پاس مشینری اس وقت پاکستان میں موجود ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پہ بارڈر کے پاس موو کریں,
میں کنسٹرکشن مشینری, ڈگنگ مشینری کی بات کر رہا ہوں. جتنی اس وقت یہ کنٹروورشل کنالز کے اوپر مشینری ہے وہ ساری وہاں پہ موو کریں. فرسٹ لائٹ سے پہلے صبح آپ وہ 4 گندے نالے بند کرنے شروع کر دیں, ان کے آگے ڈیمنگ شروع کر دیں, جو سندھ طاس معاہدے کی وجہ سے ہم ان کو نہیں روک سکتے. انڈیا ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کرمنل ایکٹ کر رہا ہے پچھلے 60 سال سے کہ پاکستان میں دنیا جہان کا جو وہ گند پروڈیوس کرتے ہیں, ٹاکسنز پروڈیوس کرتے ہیں, ہیوی میٹل پروڈیوس کرتے ہیں, گاڈ نوز واٹ, وہ 4 گندے نالوں میں پاکستان میں بھیجا جاتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کہتی تھی کہ یہ 4 گندے نالے پاکستان میں آتے رہیں گے, ہم نے مان لیا. یہ 4 گندے نالے کتنا گند لے کے آئیں گے اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے. یہ 4 گندے نالے کیا گند لے کے آئیں گے اس پہ کوئی قید نہیں ہے. تو ہم تو اپنے لوگوں کو بیمار کر دیا, بچوں کو جگر کی بیماریاں ہو گئیں. آپ کو ڈرین بند کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں جی, آپ ان ڈرین کو سب سے پہلے بند کریں, اور ساتھ ہی وداؤٹ ویسٹنگ اینی منٹ یو شوڈ بی ان دا ہیگ اینڈ یو شوڈ فائل اے کیس اگینسٹ دیم فار انوائرمنٹل پولوشن, جو کہ دنیا کا کوئی اپر رائپیرین گند نہیں پھینک سکتا لوور رائپیرین. جو ہم نے مانا. ذرا واپس آئیے اس کے اوپر عملیت کی بات کیجئے. ہندوستان نے بہت سارے معاملات اٹھائے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ لائن آف کنٹرول کو بھی ہم ہیٹ اپ کر سکتے ہیں, ہم کائنیٹک آپریشن بھی کر سکتے ہیں, ہم بارڈر کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو لسٹ انہوں نے اناؤنس کی ہے اس کے اندر پانی ٹاپ پہ, اور یہ جانتے ہوئے کہ پانی پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے, اور یہ فصلیں بونے کا عمل اب جاری ہے, اور یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے چناب کے اوپر بھی ڈیمنگ کی ہوئی ہے, انہوں نے جیلم کے اوپر بھی ڈیمنگ کی ہوئی ہے, نیلم ریور پر بھی ڈیمنگ کی ہوئی ہے, ہم ان کو کنٹیسٹ کرتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ادروائز تو فائدہ نہیں ہو نا, خالی خلی تھریٹ ہوئی. ہاں بالکل, ظاہر ہے کہ خالی جو اس قسم کی تھریٹ ہے وہ تھریٹ اگر آپ صرف بلف کر رہے ہیں تو بلف تو پکڑا جائے گا. سو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تھاٹ تو ہوگی. پر جس طرح یہ 5 جو آپ نے ایکشنز کہا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پہلا ایکشن تو یہ تھا جو بڑا سبسٹانٹیو, جو باقی تھے نا اگر وہ دیکھیں ان کی کسی کی پروفاؤنڈ امپلیکیشنز نہیں ہیں کہ وہ ڈیفینس اٹیچیز جو ہیں وہ آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے, وہ ان کو وڈرا کریں اپنے, اور ہمارے انہوں نے ان کو پی این جی کر دیا ہے کہ پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے جی آپ واپس جائیں. وہ تو ایک اگر وہ ہمارے ان کو پی این جی کرتے تو ہم نے ان کے پی این جی چھوٹے معاملات پر بھی ہم ڈپلومیٹ نکالتے رہتے ہیں, کوئی نہیں. ویزاز بند کرنا وہ پریکٹیکلی لٹرلی بند ہی ہوئے ہیں, بہت ہی تھوڑے سے, آپ کو پتہ ہے سارک والے ویزاز بند کر دی. اچھا یہ سارے کسی کے کوئی پروفاؤنڈ امپلیکیشنز نہیں ہیں, بٹ دس ون کیریز گریو امپلیکیشنز. اب نیچرلی جو ہے بینگ دا اپر رائپیرین ان کے ہاتھ میں کئی چیزیں ہیں, بٹ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے ایسا کہ یہ ایک رسپانسبل بیہیویئر کا وقت ہے انڈیا کے لیے, بیکاز دیکھیں دنیا کا سب سے پاپولس ملک ہے, 2 نیوکلیر اسٹیٹس ہیں یہاں پہ. اب اس میں اس قسم کا ریکلیس بیہیویئر جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ نہ یہ ریجن کے لیے اچھا ہے نہ دنیا کے لیے. لیکن یہ مورل آرگومنٹ ہو گیا نا, اس وقت آپ جو ہے بہت ہی را قسم کی پاور پالیٹکس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جس کا اظہار نتن یاہو کی پالیسی میں بھی ہوتا ہے, ٹرمپ کی پالیسی کے اندر بھی ہوتا ہے, اور جتنے رائٹ ونگرز آپ کو نظر آتے ہیں ان کی پالیسی کے اندر ہوتا ہے. تو مودی جو ہے وہی ماڈل پرسو کر رہا ہے. تو آپ کی جو تاکید ہے اور تلقین ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن فرینکلی وہ اس فریم آف مائنڈ میں نہیں ہے. That is true, but میرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ یہ وقت جو ہے ہوگا کیا. دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی اس طرح جب ہوا تھا تو اس کے بعد جب وہ اسٹرائکس ہوئیں, اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی, تو بہت ہی زیادہ ہیکٹک ڈپلومیسی ہوئی تھی, جس میں بہت سارے ملک ایسے آ گئے تھے جو دونوں کے کافی دوست ہیں, قریب ہیں, بیکاز نیچرلی وہ بھی نہیں چاہیں گے اس وقت. تو آپ دیکھیں کہ بیہائنڈ دا سینز اس وقت بھی ایز وی اسپیک کافی ہیکٹک ڈپلومیسی چل رہی ہوگی. وہ پھر اب یہ دیکھنا ہے اگلے 2-3 دن میں وہ بہت سارے میسیجز جو ہیں انڈائریکٹلی بھی چل رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرے ملک جو ہیں اس وقت ان کو دیکھیں, کئی ملک جیسے یو اے ای میں تو مودی واز دا وزٹ اپنی کٹ شارٹ کر کے سعودی عرب میں. جے ڈی وینس جو ہے ہی از ان دا یو ایس ان انڈیا رائٹ ناؤ, 4 day وزٹ پہ ہے. تو اب وہ تو بہت ہی آسان ہو گیا اگر یو ایس سے کوئی میسیجنگ آئے. تو آئی تھنک کہ اس وقت بہت یہ ڈپلومیسی کا ٹائم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہے یہ آپ جو ہے نا جسے ٹٹ فار ٹیٹ ایکشنز جو ہیں وہ ہوں گے, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سچویشن ڈیفیوز اگر ہونی ہے تو وہ تو ڈپلومیسی کے ذریعے ہونی ہے. ذرا واپس آئیے سمیرا اس کے اوپر کہ ہم نے اب اس کا جواب بھی دینا ہے اور صورتحال کو ڈیفیوز بھی کرنا ہے, کیونکہ یہ معاملہ اگر طوالت پکڑتا ہے اور 1 سال بھی اس کو لگ جاتا ہے تو 4-5 سوئنگ سیزنز جو ہے پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہو سکتے ہیں. تو جو رینج آف آپشنز ہیں وہ آپ کو کیا نظر آتے ہیں پاکستان کی طرف سے جو کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ڈسکس ہو سکتے ہیں؟
ایک تو طلعت صاحب اس میں بڑی واضح بات ہے کہ ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملات اگلے 2-3 روز میں شاید نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے 2019 دیکھا ہے، 2019 سے پہلے بھی آن ویریس اوکیزنز 2-3 دن کا ایسکلیشن لیڈر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایکٹیو رہتا ہے، چاہے کچھ بھی کر لیا جائے، ڈسپائٹ وی آر ہیونگ اے اسٹرانگ ڈپلومیٹک کنیکشنز اینڈ کارڈز فرام ادر کنٹریز. ابھی اس ٹائم پر جو میری اطلاعات ہیں اس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے بھی اور چین کی جانب سے بھی بھارت کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان نے بھی کئی ممالک سے رابطے کیے ہیں. یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے، آرٹیکل 12 کلاس 4 کہ جس کے ذریعے انڈس واٹر ٹریٹی کے اسی آرٹیکل کے ذریعے صرف واحد وہ شک ہے جو کہ یونیلیٹرلی نہیں مگر بائیلیٹرلی پاکستان اور انڈیا اگر منسوخ کرنا چاہتے ہیں اس سارے ٹریٹی کو، تو وہ دونوں اس کی باقاعدہ ایک ڈرافٹ تیار کریں گے، پھر اس کی توثیق ہوگی، پھر کہیں جا کے منسوخ ہوگا. اس میں یونیلیٹرل ایکشن کی کوئی گنجائش نہیں ہو، اور یہ کسی قسم کا زائد المیاد یا کم میاد والا معاہدہ بھی نہیں ہے، یہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. تو اس چیز کے اوپر سب سے پہلا جو رابطہ ہے وہ میرے علم میں یہ آیا ہے کہ وہ امریکہ کا ہی ہوا ہے بھارت کے ساتھ، کہ اس صورتحال میں چین کو، کیونکہ اس کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہیں طلعت صاحب، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان پانی کے بہاؤ کے اس ٹریجیکٹری کے اندر زیری ملک کہلاتا ہے، یعنی بہاؤ کی جانب، اور بھارت اس میں بالادستی والے ملکوں میں آتا ہے. مگر یہی سچویشن بھارت کے ساتھ ہے کہ بھارت ایک زیری ملک ہے اور چین اس میں بالادستی والا ملک ہے. تو پھر چین کے پاس ایک بڑا اچھا اینگل آ جائے گا کہ وہ ریور برہما پترا جو ہے اس کے اوپر سیم. لیکن سمیرا فی الحال مسئلہ چین کا نہیں ہے، فی الحال مسئلہ پاکستان کا ہے. چین اس کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا، وہ ہماری پانی کی جنگ لڑے گا یا نہیں لڑے گا، یہ ہم مفروضے بناتے ہیں، یہ اچھا ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کا، لیکن حالات کا ادراک بھی ہونا چاہیے. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ کہ اگر آپ نے ایک مدعا کھول دیا کہ لوور رائپیرین کے آپ نے رائٹس لے لیے یا اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، تو پھر دوسرا جو ہے جو اپر رائپیرین ہے وہ یہ کر سکتا ہے. بیک ٹو دس، نالے والے بند کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر ورسٹ کیس سیناریو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ورسٹ کیس سیناریو واز اچیوڈ آفٹر سائننگ آف انڈس واٹر ٹریٹی. دیکھیں ٹریٹی آپ کو لوور رائپیرین کو کس چیز سے بچاتی ہے؟ ٹریٹی آپ کو پولوشن سے بچاتی ہے، انڈیفینٹ پولوشن از الاؤڈ ان دا ٹریٹی. ٹریٹی آپ کو ڈائیورژن سے بچاتی ہے، کمپلیٹ 3 ریورز ہیو بین ڈائیورٹیڈ، اور 7% ویسٹرن میں سے بھی وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں، جو ابھی تک 60 سال میں وہ پریکٹیکلی کر نہیں سکے، بیکاز دوز ماؤنٹینز آر سو ڈیفیکلٹ کہ اٹ از ناٹ اکنامیکل ایون اف انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے پاسبل. تو اگر یہ اتنا مشکل نہ ہوتا تو کر چکے ہوتے. تو جتنا وہ ڈائیورٹ کر سکتے تھے میکسیمم پاسبل وہ کر چکے ہیں آلریڈی. تیسری چیز جو وہ ڈیمنگ سے بچاتی ہے آپ کو، انڈس واٹر ٹریٹی نے ان کو ان لمیٹڈ نمبر آف ڈیمز بنانے کی اجازت دے دی ہوئی ہے ویسٹرن ریورز کے اوپر. تو وہ جدھر جدھر بنا سکتے ہیں بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، کہیں انہوں نے بنا لیا چھوٹے موٹے جتنا بن سکتے ہیں ان ماؤنٹینز میں. دیکھیں ہمارے لوگوں کی جغرافی بڑی کمزور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا پانی نہیں روک سکتا، اور جتنا روک سکتا تھا اتنا اس نے روک لیا ہوا ہے. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز. بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی میں ان دریاؤں کے لیے بہانہ کیا بنایا تھا ورلڈ بینک کے سامنے؟ انڈیا نے کہا تھا کہ بھئی مجھے اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کو 3 دریاؤں کی کیوں ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیوچر میں راجستھان کینال کا پروجیکٹ کنسیو کیا ہے. انہوں نے وہ پروجیکٹ ٹیبل پہ رکھا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے پانی چاہیے. راجستھان کا ڈیزرٹ ابھی ہم نے ریسنٹلی اس کو انالائز کیا ہے، لیس دین 1% از گرین. ٹھیک. تو ہم تو ان کے جب جیسی ٹریٹی سسپینڈ ہوتی ہے ہم جا کے کہتے ہیں بھائی آپ راجستھان میں پانی پھینک کے ضائع کر رہے ہو 3 دریاؤں کا، وہ بھی واپس کرو. سو وی کین اوپن اپ a case for our rights, our due rights, کیونکہ جو تو ہم نے لوز کرنا تھا کر دیا. We have nothing to lose in this. بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ذرا جوہر صاحب اب حقیقت پسندانہ زاویے سے بھی دیکھیں کہ اب ظاہر ہے ہم نے جو بھی ورلڈ بینک کا فیسیلیٹیٹر کا رول ہے، ضمانت کار کا رول ہے، اس کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. کورٹ آف آربیٹریشن ہم اسٹیبلش کروا سکتے ہیں، نیوٹرل ایکسپرٹ ہم لا سکتے ہیں، ڈسپیوٹ لے جا سکتے ہیں ایک اور فورم کے اوپر بھی. انڈس واٹر ٹریٹی کے فریم ورک سے ہٹ کے بھی آپ نے ایک کا ذکر کیا، ادھر بھی جا سکتے ہیں واقعتاً. لیکن یہ طویل المدت کام ہوتا ہے نا، تو اس دوران کیا کریں؟ ہاں بالکل. ایک تو خیر ہمیں سب سے پہلے تو یہ اسیس کرنا پڑے گا جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں اس طرح کے کہ اس کی پریکٹیکل امپلیکیشنز، اینڈ وی نیڈ اے ویری بیلنسڈ اینڈ ویری آبجیکٹیو اسیسمنٹ کہ وہ کیا ہوگی نا. سب سے پہلے تو وہ ہم اسیس کریں گے، پھر اس کے بعد ہم یہ چینلز دیکھیں گے جس طرح آپ نے کہا کہ ٹریٹی کے اندر بھی ان بلٹ ہوتے ہیں ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزمز. ہر ٹریٹی کے اندر ان بلٹ ہوتے ہیں کہ جی آربیٹریشن ہوگی یا فلاں باڈی ہوگی یا سارا.
तो वो भी ज़्यादा एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि फौरी तौर पे हम किसके पास जा सकते हैं ना, एज पर द ट्रीटी इटसेल्फ। और फिर नेचुरली उसके बाद तीसरी चीज़ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, डिप्लोमेटिक प्रेशर जनरेट करना जो सा, बिकॉज देखिए आफ्टर ऑल दीज आर 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, बहुत से मुल्क जो हैं वो नहीं चाहते कि इस किस्म की सिचुएशन बने कि यू नो, क्योंकि देखें जब एस्केलेशन होती है तो वन स्टेप लीड्स टू अनदर, एक प्रोवोकेशन जो है दूसरी प्रोवोकेशन को जन्म देती है, एंड देन वो एक साइकिल कई बार वो बन सकती है जिसमें मिसकैलकुलेशंस भी हो सकती हैं, एंड मिसकैलकुलेशंस बिटवीन न्यूक्लियर पावर्स कैन बी वेरी डेंजरस। तो आई थिंक वी शुड गिव द लाइक यू नो, एक तो ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, फिर ऑल जो है ना लीगल मैकेनिज्म्स, और फिर गिविंग डिप्लोमेसी अ चांस सारा जो है, एंड वी हैव टू यू नो हैव अ वेरी बैलेंस अप्रोच, क्योंकि अगर वो जिंगोइज्म कर रहे हैं तो उसका मतलब एक तरीका तो ये ना हम भी जिंगोइज्म शुरू कर दें, बट दैट इज नॉट रियली द यू नो द वे द सोल्यूशन लाइज। आई मीन आई थिंक वी हैव टू बिहेव, और दुनिया को हमें ये दिखाना चाहिए कि जी वी आर मच मोर बैलेंस। हाँ, लेकिन इस दौरान एक इशू ये है कि जब उनकी तरफ से इतना बड़ा और ख़तरनाक आपने कहा कि प्रोवोकेशन है, तो मैं इस वजह से डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कह रहा हूँ कि जब आप मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी को हॉस्टेज कर लेते हैं और आप चोक होल्ड लगाने की कोशिश करते हैं, काबिल अमल है या नहीं है, आपने तो कर दिया, तो आप बता रहे हैं कि हमने आपको डेजर्ट में तब्दील कर देना है। टू मी फ्रैंकली इट्स लाइक एज वाटर एकन टू न्यूक्लियर स्ट्राइक। इस वजह से मैं कह रहा था, लेकिन हमें रद्देमल भी देना होगा, हम सिर्फ अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो देखेंगे कि कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जो एजेंडा होगा, ना सिर्फ ये कि टिट फॉर टैट रिएक्शन होगा, पाकिस्तान ने अपना तमाम लायामल इस नई सूरत हाल के पेश नज़र वो भी तरतीब देना है, और मुफस्सल अंदाज से देना है, तदब्बर भी होगी, तदबीर भी होगी, पैगाम भी होना चाहिए उसके अंदर। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की आप देख सकते हैं कि फॉर्मुलेशन होगी। देखते हैं कि कल क्या होगा, लेकिन प्रोग्राम हमारा जारी है, स्टे ट्यून्ड। हिंदुस्तान ने बिला जवाज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक पानी की जंग का आगाज़ कर दिया है। बिला जवाज़ इस वजह से कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, जिसको पाकिस्तान की तरफ से जिसका सख्त नोटिस भी लिया गया और कहा गया कि हम कंडोलेंसेस करते हैं, बग़ैर शवाहिद के, ये जाने हुए बग़ैर कि वो लोग कौन थे, किस तंजीम से उनका ताल्लुक़ था, ना आपके पास तस्वीर है, ना आपके पास फुटप्रिंट्स हैं, इतना बड़ा कदम उठाया कि सिंतास मुआहदा जो 1960 से लेकर 2025 तक, यानी आज के दिन तक काबिल अमल था, उसको इन अबेंस कर दिया। उसके अलावा भी इक़दामात लिए। हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सामने ऑप्शंस क्या हैं। कौमी सलामती का इजलास कल होगा, उसके अंदर से आपको पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है उसका हतमी खाका मिलेगा। हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, डॉक्टर हसन नवाज साहब हमारे पास मौजूद हैं, जौहर सलीम साहब मौजूद हैं, बिलतरतीब वाटर एक्सपर्ट और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुमेरा खान हमें रिपोर्ट कर रही हैं इन मामलात के ऊपर। सुमेरा, अगर क्विकली मैं आपसे पूछ पाऊँ कि जो पहलगाम के ऊपर रद्द-ए-अमल आया बैन अक़वामी तौर पर, वो पहलगाम के इंसिडेंट पर या वाक़े पर हिंदुस्तान के साथ कंडोलेंसेस थी, वाक़े की कंडेमनेशन थी। उसमें से मैंने जितने भी स्टेटमेंट्स देखे हैं, अमेरिका की तरफ से देखा है, बरतानिया की तरफ से देखा है, यूरोप की तरफ से देखा है, उसमें कहीं पे ब्लेम गेम नहीं है। तो हिंदुस्तान ने अब जो इक़दामात उठाए हैं, मेरे ख्याल में इसका भी असेसमेंट करना होगा कि बैन अक़वामी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो फॉरेन ऑफिस की मशीनरी तो मुतहर्रक होगी ये बताने के लिए दुनिया को, जो इस वक्त जाग रही है पाकिस्तान में, तो खैर रात के 10:30-11 बजे हुए हैं, कि हम इसके ऊपर हिंदुस्तान से क्या तवक्को कर रहे थे और हिंदुस्तान ने क्या किया। जी, गो अहेड। बहुत शुक्रिया तले साहब। ये सबसे बड़ी इस वक्त जो जुस्तजू है, तगो-दो है, तलाश की इंफॉर्मेशन की, वो इसी एक एंगल के ऊपर है कि कल होने क्या जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो आलमी राब्ते हुए हैं उसमें पाकिस्तान के लिए इस वक्त तक बहुत मस्बत खबरें हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि तमाम ममालिक ने कंडोलेंसेज ऑफर की हैं। कंडेमनेशन उस तरह से आप देखेंगे कि वाज़ेह तौर पर कंडेमनेशन नहीं है, क्योंकि कंडेम एक मुल्क तभी करता है जब आपके ऊपर आपके सामने हमला करने वाला हमला आवर मौजूद हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की गई हो। जैसे पाकिस्तान में कुछ होता है, ख्वारिज की जानिब से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, BLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो फौरी तौर पे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से उसकी मजम्मत की जाती है। अब यहाँ पर हमला आवर ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है, तो वो मजम्मत करें तो किसकी करें। मगर इस वक्त जो 5 बड़े ममालिक हैं उनकी जानिब से भारत से यही बात की जा रही है कि आपके पास बेस लाइन एविडेंस क्या है। बेस लाइन एविडेंस अगर नहीं है तो डिप्लोमेटिकली भी वो इनसे क्या बात करेंगे। प्लस पाकिस्तान चाहे छोटा मुल्क हो भारत
بھارت کے سامنے, مگر وہ ایک اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ان سب کے اس وقت بہت زیادہ وہ خاکے میں فٹ بیٹھتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے وقتوں میں اس ریجن میں جو امریکہ کے ڈیزائنز ہیں یا جو چائنا کے ڈیزائنز ہیں وہ اتنی آسانی سے اتنا بڑا حملہ پاکستان کے اوپر چسپاں ہونے دیں گے, اس کا الزام. تیسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ اس تمام تر واقعے کے حوالے سے فارن آفس, مجھے ایک چیز بحیثیت رپورٹر ابھی شاید مجھے زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کی یہ میٹنگ کل کے بجائے آج ہی بلانی چاہیے تھی, کیونکہ رات میں اگر آپ نے کوئی ایسی کون سی ایسی برین سٹارمنگ کرنی ہے جو رات کے وقت نہیں ہو سکتی, ابھی اس کو ہنگامی طور پر کرتے اور ابھی دفتر خارجہ کو ڈائریکٹیوز جاتی. آپ کے ساتھ فارمر ایف ایس بیٹھے ہوئے جوہر سلیم, اس طرح کے ہنگامی صورتحال میں 2019 میں بھی جب بالا کوٹ پر انہوں نے ایک فیک سرجیکل سٹرائک کی تو 2 دن 2 راتیں دفتر خارجہ اور آپ کے جتنے بھی ڈیفنس انسٹرومنٹس آفس کے ہیں انہوں نے کام کیا. کل تک شاید یہ بہت لیٹ ہو جائے گا, مگر آئی ہوپ کہ دفتر خارجہ ابھی رات میں ایک سٹیٹمنٹ اس کے اوپر ایشو کرے, کیونکہ ویزے ختم کر دینا یا سفارتکاروں کو واپس بلانا, اس میں ایک انٹرسٹنگ بات اور بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بہت تاریخ کا کم نمبر ہے کہ جو پاکستان اور بھارت میں رہ جائے گا, اور اس کی بھی واضح وجوہات نہیں بتائی گئی کہ ان نیول اتاشیز کا, ڈیفنس کا, یہ ایئر ایڈوائزرز کا کیا قصور تھا دونوں ملکوں میں, کیونکہ یہاں سے بھی پاکستان کو کبھی پیکج کرنا, انہیں دراصل ایک پیکج بنانا تھا, وہ صرف انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہتے تھے, انہوں نے ایک پیکج اناؤنس کرنا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو خواہش ہے بطور رپورٹر کہ آپ کو آج رات ہی سب سے بڑی خبر ملے, تو اس وجہ سے آپ اصرار کر رہے ہیں, اور میں بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ معاملہ آج ہی طے ہو, لیکن ہنگامی میں اور پینکی میں فرق ہونا چاہیے, ذرا اس کو بھی نوٹ کیجئے گا. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سابق وزیر دفاع ہیں. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ بطور وزیر دفاع جب آپ کام کر رہے تھے تو یہ دفاعی چیلنجز ہیں پاکستان کے, ہندوستان کے حوالے سے, وہ بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے. اگر آپ ہمیں بتا پائیں کہ یہ جو اقدامات ہندوستان نے آج کیے ہیں, بلکہ قدم ہی کہنا چاہیے جو اٹھایا انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کی سسپینشن کا, یہ کبھی ہماری ڈسکشن کا حصہ تھا کہ ہندوستان یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی, یہ ڈسکشن کا حصہ رہا ہے, کیونکہ نریندر مودی جو ہیں وہ 1 سے زائد دفعہ اس کی دھمکی دے چکے ہیں, لیکن انہوں نے اس پر کبھی ایکشن نہیں کیا. لیکن پاکستان کے جو سو کالڈ اسپیکٹرم آف پاسبلٹی ہے اس میں ہمیشہ یہ رہا ہے, اور یہ پہلگام کے واقعے کو جو انہوں نے اب ایک پری ٹیکسٹ بنایا ہے, اسے تو یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے سے شاید کو سوچا سمجھے بات تھی کہ جی ایک انسیڈنٹ ہوا اور انہوں نے پہلے بغیر تفتیش کیے اور کسی بھی طرح کی کوئی انویسٹیگیشن کیے ایک نی جگ طور پہ پہلے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا, اور اب انہوں نے یہ سارے سٹیپس لے لیے ہیں. ٹھیک ہے, نہتے شہریوں کی ہلاکت ہمیشہ ایک المناک واقعہ ہوتا ہے, لیکن بہرحال ہندوستان کی جو ابھی ایک ریئیکشن آیا ہے اس نے خطے کی سلامتی کو بھی خطرے میں ڈالا ہے, اور ایک بار پھر یہ سوال پاکستان کے سامنے ہے کہ ہم یہ جو ڈپلومیٹس کا نکالے جانا یا اس قسم کے ایشوز جو ہیں, لیکن ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے کہ جی یہ جو رسپانس کی سیڑھی ہے, لیڈر آف ایسکیلیشن ہے, اس پہ ہندوستان نے پاؤں رکھ دیا ہے. تو پاکستان کو بھی فوری طور پر اس پہ ایک سنجیدگی سے سوچ کر اپنا ریئیکشن دینا ہوگا. لیکن اس میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ پلیز, آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ یہ ہمارے جو اسپیکٹرم آف تھریٹ ہے اس کے اندر ہم نے اس کو پہلے سے کنٹمپلیٹ کیا ہوا ہے, آپ پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان صاحب موجود ہے. شہری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. شہری صاحبہ, آپ کے ساتھ ہم نے پروگرام جب ریکارڈ کیا تو اس کے اندر ہم نے اس امکان کے اوپر فوکس نہیں کیا کیونکہ وقت نہیں تھا کہ ہندوستان انڈس واٹر ٹریٹی کو بطور ہتھیار استعمال کرے گا. اب اس نے کر دیا ہے, اور اس وجہ سے ہم لائیو شو میں آپ سے دوبارہ بات کر رہے ہیں, جس کا دوبارہ سے شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے ہندوستان کے ان اقدامات کے اوپر؟ دیکھیے, اس پر ہماری آپس میں کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کا بھی میں سمجھتی ہوں شراکت داری اور کنسلٹیشن کے بعد کوئی نہ کوئی ہائی لیول رسپانس ہوگا. مگر اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پانی کا ویپنائزیشن یا اس کو ہتھیار بنانا بہت ہی ایک انتہا کا ایکشن ہے, جی اقدام ہے, اور یہ اسے نارملی انوارنٹیڈ اور ڈسپروپورشنیٹ کہتے ہیں. یعنی کہ جو ہوا ہے نہ بھی ہوا ہے اس کی بنیاد پہ اتنی تیزی سے معاملات ایسکلیٹ ہوئے ہیں کہ پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ
ایک ٹیرر ایکٹ ہوا اور وہ بالکل باعث مذمت ہے اور ہم سب نے مذمت کی ہے، لیکن اس کے منٹوں میں آپ نے کٹہرے میں پاکستان کو کھڑا کر دیا، جس کے بعد ایک دن نہیں گزرا اور آپ نے اس طرح کی ٹریٹیز ایبروگیٹ کی ہیں، ایبروگیٹ تو نہیں، معطل کی ہیں، جو ہر قسم کی جنگ سروائیو کر چکی ہیں. تو مطلب اس کا یہ ہے، ایسا ہے اور میں حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتی، لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں معاملات کو اور پیچیدہ اور کشیدہ بنانے کا، وہ تو صاف نظر آ رہا ہے. اور ان کی اپنی بڑھتی ہوئی نیشنلزم ان کو اس طرف لے کے جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جو سیکیورٹی فیلئر ہوا ہوگا اس علاقے میں جو خاصا اونچائی پہ ہے، ہائٹ پہ ہے اور ہائی سیکیورٹی علاقہ ہے، اس کی بھی ایک تیزی سے ظاہر ہے فال گائے جسے کہا جاتا ہے کور اپ کیا جا رہا ہے. اچھا، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے، آپ کی توقعات کیا ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس میں؟ جی میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتی اس وقت، کیونکہ یہ سوچ ایک اجتماعی سوچ ہوگی. میرے اور آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوگا ریئل ٹائم میں، یہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے اسٹوری. جو ان کے پاس ہوگا اس کی بنیاد پر، اپنی پریپیئرڈنس کی بنیاد پر وہ اسٹیٹمنٹ دیں گے. نیچرلی وہ یہ تو نہیں کہیں گے پاکستان کہیں پیچھے ہٹے گا، لیکن پاکستان نے کبھی کسی صورت میں ایسکلیشن کی کوشش نہیں کی ہے اور نہ کبھی آج کل کے زمانے میں کوئی جنگوازم کی ہے، کہ جنگی جنون کا تو ہم نے کہیں مظاہرہ نہیں دیکھا. لیکن کل کی بات میں ابھی سے نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے جس کی بنیاد پر ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ ہو. اب میں وہ ہندوستان کے ٹی وی چینلز اور وہاں کے جو گیسٹ آ رہے ہیں ان کی طرح تو بات نہیں کر سکتی، اتنی اونچی آواز میں نہیں بات کر سکتے، نہ ہی کرتے ہیں. جی تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. خورم صاحب، واپس آپ کی طرف. آپ نے جب کہا کہ یہ معاملہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا یہ ہمارے اسپیکٹرم آف تھریٹ میں اسیسمنٹ میں تھا، تو مفروضہ پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی اپنا رد عمل بھی بنایا ہوگا. یہ کیا ایک فیئر اسیسمنٹ ہے میری کہ جب آپ کسی تھریٹ کو اسیس کرتے ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں وار گیمنگ بھی کرتے ہیں، کچھ آپ نے اس کا رد عمل بھی سوچ سمجھ کے رکھا ہوتا ہے، تو آپ کی نظر میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پلان تو ہوگا، ری ایکشن تو ہوگا پاکستان کا؟ جی یہ 2016 میں جب اوڑی پہ انڈیا میں اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد نریندر مودی نے یہ ایک دھمکی دی تھی اور ایک جملہ بھی جو بڑا مشہور ہوا کہ بلڈ اینڈ واٹر ناٹ ٹوگیدر. تو اب جو اس کے بات میں بھی اس پہ احتیاط سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر ہندوستان اس پر باقی عمل درآمد کر رہا ہے اور پاکستان کے جو مغربی دریائے ان کا پانی اتنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس لیول آف ایسکیلیشن ہے اس کے اوپر ایک اور ختم ہوگا اور پھر پاکستان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے. تو یہ بہرحال ایک سنجیدہ عمل ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات ہیں ان میں وہ ٹریٹ لانا تو صرف آج سے 9 سال پہلے تو صرف دھمکی دی، لیکن اب اس کو ایکچوئل انہوں نے عمل درآمد کیا ہے تو اس سے معاملات ہیں وہ سنجیدہ اور سنگین ہوئے ہیں. پاکستان کے پاس آپشنز موجود ہیں. جو ہندوستان نے جو عمل ابھی کیا ہے وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ اپنی جو ان کی بہت بڑا فیلئر ہے، کیونکہ میں یہ یاد رکھنے باقاعدہ طور پہ سوری آڈیو پرابلم ود یور لائن. میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی آواز جو ہے ٹوٹ کے آ رہی ہے، لیکن آپ کا پیغام پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کوئکلی جو آپ کی، تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی انڈس واٹر ٹریٹی کے بہت بڑے فین نہیں ہیں. آپ تو شاید مجھے بار بار بتا رہے ہیں کہ بہت اچھا موقع ہے. اچھا موقع کیا ہے کہ ہم اس کو فارغ کر دیں؟ جی بالکل کر دیں، کیونکہ دیکھیے ایک اپر رائپیرین جتنا میکسیمم نقصان پہنچا سکتا ہے کسی لوور رائپیرین کو، اس ٹریٹی نے اس نقصان کو لیگلائز کر دیا. ٹھیک. وی ہیو نتھنگ ٹو لوز
یہ ایک مفروضہ ہے. شاید مودی کو بھی جغرافی کا اتنا نہیں پتا کہ اس نے کہا کہ جی شاید ہم پاکستان کا پانی روک لیں گے. پانی وہ روک سکتے تھے ایسٹرن دریاؤں کا بیک ان 1948, اور اس وقت ان کے پاس ہماری کنالز کے کنٹرولز تھے, اس وقت سے تھریٹن کر رہے ہیں, اس وقت انہوں نے روکا. لیکن اب جو ہمارے بازو کٹتے تھے کاٹ چکے ہیں, اب کٹے ہوئے بازو کو مزید نہیں کاٹا جا سکتا. ابھی وی ہیو نتھنگ ٹو لوز, وی ہیو اونلی ٹو گین. دیکھیں دنیا اس وقت انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, بچوں کی ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات ہو رہی ہے. دس ٹریٹی از اگینسٹ آل دیز تھنگس. یہ اس ٹریٹی میں کسی چیز کا خیال نہیں کیا گیا. اینڈ ٹوڈے ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ہم جائیں اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جائیں, اس کو سامنے پریزنٹ کریں گے جی اس ٹریٹی کو بڑا اچھا ہے, یہ سسپینڈڈ ہے. بائی دا ٹائم اٹ از سسپینڈڈ وی شوڈ فکس آل دیز تھنگس اینڈ وی شوڈ گیٹ دی رائٹس آف آور پیپل جو پچھلے 60 سال سے ہم نے سرنڈر کیے ہیں. ہمارے سواو ایکس بیوروکریٹ جو ہے اسٹنڈ, سر یہ نالج بیس بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ایک پرسپیکٹو ہے. کبھی یہ کوئی ہماری کنٹمپلیشن میں رہا کہ واقعتاً ذرا اس وقت تو اچھی لگتی تھی یہ ٹریٹی, لیکن نقصان ٹریٹی پہ اعتراض ہوتے رہے ہیں, کافی ساری اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں. انفیکٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اس کے کافی ایک اچھے ایکسپرٹ موجود ہیں جنہوں نے انٹرنیشنلی ہارورڈ میں بھی جا کے اس پہ پیپرز لکھے ہیں. تو کل میں ان سے بھی ڈیٹیل میں بات کروں گا. بیکاز دیکھیں ڈاکٹر صاحب وی کین ٹیک یور ورڈ فار دیٹ, بٹ دیکھیں بیکاز یہ اس کی امپلیکیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ ویل ہیو ٹو پرابلی ٹیک ویل ہیو ٹو پرابلی probe it a little more. We need an objective technical assessment. Sir, I would love to participate with you in this objective technical assessment. کیونکہ سر میرا جو ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. جی اسحاق ڈار صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب, آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی یہ فرمائیے گا کیا آپ کو توقع تھی کہ ہندوستان یہ قدم اٹھائے گا؟ دیکھیں جو ماضی کی ان کی ہسٹری ہے وہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے, اور جو ہوا ہے ہم نے تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ اس پہ اپنے کنسرن شو کیے. میں کل ملک سے حالانکہ باہر تھا, وزارت خارجہ میرے ساتھ ایکٹیولی انوالو تھی. میں رات لیٹ نائٹ اپنی اسٹیٹمنٹ فائنل کر کے صبح وزارت خارجہ نے ایشو کی. کئی ممالک کے جو یعنی میرے ہم پلہ ہیں یا ان کے جو سفیر ہیں انہوں نے مجھے یعنی اس کو اپریشیٹ کے میسج بھیجے. تو یہ جو انہوں نے کچھ فیصلے اناؤنس کیے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہیں, اور اسی لیے ہم نے وزارت خارجہ نے اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے لیے تھوڑی دیر پہلے ہماری میٹنگز ختم ہوئی ہیں, اور کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جس میں سول اور عسکری قیادت جس کی ممبر ہے. تو انشاءاللہ ایک ایک آئٹم کا جواب دیں گے اور انشاءاللہ ترکی میں ترکی کا اکاؤنٹ سیٹل کریں گے. جی ہم زیادہ اس کو بہت بڑھانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ نہ ہمارے حق میں ہے نہ کسی اور کے حق میں. ابھی تو ریجنل پیس اسٹیبلٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے, لیکن ایسے جو اگر ایکشن لیتے ہیں اب اگر ان کے پاس کوئی ثبوت تھے تو وہ قوم دنیا کو دکھائیں اور ہمیں بھی شیئر کریں. ہم اپنے نام ملک میں کوئی اپنی سرزمین کو چاہتے ہیں کہ استعمال کرے, کسی کے خلاف نہ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف استعمال کرے. اور 19 اپریل کو پچھلے ہفتے والے دن آپ نے دیکھا کہ تقریباً 4 سال کے بعد جو میں نے وزٹ کیا افغانستان کے ساتھ تو اس میں یہ بات بڑی واضح تھی. اور یہی اصول محل اگر تمام ممالک اپنائیں تو تعلقات بہتر بھی ہو سکتے ہیں, ترقی بھی ہو سکتی ہے, عوام کی خوشحالی بھی ہو سکتی ہے, غربت میں کمی آ سکتی ہے. تو یہی ہمارے اصول ہے, اسی پہ یہ حکومت کام کر رہی ہے. طلعت صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل ظاہر بڑا ایک اہم اجلاس ہے, ہندوستان کے ان اقدامات میں سے جو نیچے والے 4 اقدامات ہیں ان کا تو جواب آرام سے دیا جا سکتا ہے. جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کرنے کا معاملہ ہے, آپ کے خیال میں پاکستان کے حوالے سے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ وہ عمل اس پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن کیا واقعتاً یہ ایک سنجیدہ چیلنج ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ جو وزارت خارجہ کے ریلیٹڈ جو ڈپلومیٹک چیزیں ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہیں اور اس کا انشاءاللہ کل فیصلے ہو جائیں گے. جہاں تک انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے طلعت صاحب کہ کافی دیر سے انڈیا کا ہماری کچھ معاملات یعنی اس پہ اڑے ہوئے ہیں, اور شروعات انہوں نے کی تھی کیونکہ انہوں نے یہ اپر ریپیرین ہیں, ہم لوور ریپیرین ہیں, اس کے اوپر انہوں نے کچھ واٹر ریزروائرز وغیرہ اس طرح بنائے ہیں. تو آلریڈی ہم
اس کے اوپر ہماری آپس میں یعنی لٹیگیشن کہہ لیں یا اس کی آربیٹریشن کہہ لیں، جس کا جو کہ ورلڈ بینک جس میں انوالو ہے، تو وہ ہو رہی ہے، لیکن اس کو یونیلیٹرل یہ نہیں کر سکتے. ٹریٹی بڑی بائنڈنگ ہے. اس طرح تو پھر دنیا میں کوئی ورلڈ آرڈر جو ہے وہ آگے کمزور ہو رہا ہے. تو اس طرح تو آپ جس کا جو جی چاہے، جس کی کیا کہتے ہیں لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تو نہیں چل سکتا. تو یہ بڑا ہی غیر سنجیدہ اور ان لاجیکل ایکشن انہوں نے لیا ہے. آلریڈی ہم جو فورم ہے جو اس ٹریٹی میں دیا ہوا ہے، اس کے اوپر تو کچھ سالوں سے ہم دونوں ممالک ہیں اس کے اوپر. تو یہ اس کو سسپینڈ کرنا جو ہے نا، دے ہیو نو ریزن یا کوئی ان کے پاس قانونی جواز نہیں ہے. لیکن فائنل اتھارٹی جو ہے وہ آبویسلی اٹارنی جنرل اور لا منسٹر صبح انشاءاللہ اس میں دیں گے اپنا قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں قانونی پوائنٹس. تو انشاءاللہ اکارڈنگلی اس کا بھی رسپانس کل دیا جائے گا. جی بہت شکریہ اسحاق ڈار صاحب. آپ نے ہمیں جو پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر میں بتا رہے تھے کہ معاملات کل کس طریقے سے ٹیک اپ ہوں گے. جو وزارت خارجہ کے کھاتے میں 4 چیزیں ہیں، اس کا تو ترکی بترکی لفظ انہوں نے استعمال کیا. ترکی بترکی اس کا جواب دے گا. یعنی ٹیٹ فار ٹیٹ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، اس کے اندر انہوں نے اٹارنی جنرل اور لا منسٹر کا ذکر کیا، جو لیگل آپشنز کی طرف ہمیں ٹورڈز دی اینڈ جاتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ معطل کرنا، اگر آپ ٹیکنیکلی اس کو دیکھ رہے ہیں، معطل کرنا یا اس کو مکمل طور پر سے نکل جانا، یہ سیمینٹکس تو نہیں ہے، یہ تو بڑی اہم فرق ہے. دیکھیں انہوں نے جو لفظ یوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ the treaty is held in abeyance. That is the term they have used. ٹھیک ہے نا، in abeyance. تو اچھا اس میں یہ بھی انٹرسٹنگ ایک ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ٹریٹی کو آپ نے لیٹ سے in abeyance کر دیا، لیکن اب اس کے بعد ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے بعد ایکشنز کیا کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا، لیٹ سے کہ مے بی وہ کوئی بھی ایکشن نہیں کرتے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے نا، ٹریٹی in abeyance ہے، لیکن اس کے بعد ایکشن کوئی نہیں ہو رہے ان کی طرف سے ان ٹرمز آف ٹرائنگ ٹو اس موقع کو استعمال نہیں کرتے. ہاں تو وہ بھی دیکھنا ہے. تو وہ پھر یہ جو ونڈو ملتی ہے وہ ڈپلومیسی کی ونڈو ہے. اور جیسے ہم نے ابھی کہا وہ ڈپلومیسی جو ان سی ہے اب وہ ہوگی. پہلے تو ہماری طرف کی ساری کنسلٹیشنز، اور یہ بھی جیسے اب اس وقت بھی ایز وی اسپیک یہ کنسلٹیشنز تو رات کو بھی چل رہی ہوتی ہیں. اور جس طرح ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ ابھی ایک میٹنگ ختم ہوئی ہے. ایگزیکٹلی وہ تو لائیو پروگرامز کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سیکنڈز آر کاؤنٹڈ فار ایڈیٹنگ. ہم صرف ریکارڈڈ میں کر سکتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.